مسجد کے دیوانے ماشاءاللہ لگے ہیں اور محفل کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے، کافی ٹائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ محفل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جو دور سے چل کر آئے، جو یہاں پر جنہوں نے انتظامات کیے، اللہ رب العزت کی بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جنہوں نے حصہ ملایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دسترخوان وسیع فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی امتی میری ذات پر ایک دن کے اندر میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی میرا امتی اگر ایک دن کے اندر میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کتنا سستا سودا ہے ملاقات کا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جس کے ساتھ مس ہو جائے گا اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، اور انشاءاللہ الکریم حضور کے صدقے سے وہ جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روز اقدس پر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہے، جب کوئی امتی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی ذات پر اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ نام نہیں خالی بتاتا، باولیت مطلب نام والد کا بھی بتاتا ہے۔ فرماتا ہے یا رسول اللہ، زید بن حارث نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ اور آج ہم غور کریں کہ آج کے دن میں ہمارا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے کہ نہیں؟ لمحہ فکری ہے، حقیقت ہے کہ آج ہم نے کتنی مرتبہ درود پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ تو نیت کریں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کریں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایسے گویا سمجھے کہ اس نے کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک دن کے اندر 313 بار کم و بیش درود پاک پڑھا ہے، گویا اس نے کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی گجرے نشاور کی ہے۔ نیت کرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی
سورۃ توبہ کی آیت تلاوت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت کے اندر اولیاء اللہ کی شان، صالحین کی شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ کن سے فرما رہے رب؟ اے ایمان والو، ایمان والوں سے رب کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آگے فرماتا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، صالحین کی صحبت پاؤں، تو وہ اللہ کی بار، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں تو اس کو چاہیے پہلے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور جو اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے وہ اللہ سے مل جاتا ہے، اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر تھے، ساتھ ایک مرید ہے۔ خشکی کا سفر ختم ہوا، آبی سفر شروع ہوا، آگے پانی ہے، کشتی نہیں ہے، اس طرف جانا ہے پانی کے، کوئی سواری کا انتظام بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ والے تھے نا، ان کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ تعالیٰ سے تھا، ان کا واسطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تھا۔ انہوں نے اپنے مرید سے یہ نہیں کہا کہ واپس مڑو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بیٹا میں یا اللہ کی تسبیح کروں گا، میں یا اللہ کا ورد کروں گا، تو نے یا جنید کا ورد کرنا ہے، تو نے جنید جنید کہنا ہے۔ مرید نے کہا لبیک یا سیدی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کر پانی کے اوپر پاؤں رکھا اور چلنا شروع کیا۔ حضرت جنید بغدادی پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پیچھے مرید کہہ رہے ہیں یا جنید یا جنید۔ کوئی سفر ہی طے ہوا تھا کہ مرید کے دل میں ایک وسوسہ آیا، یہ خیال آیا کہ مرشد کریم تو یا اللہ کا ورد کر رہے اور میں یا جنید کہوں۔ جیسے آیا نا تو آواز دی یا مرشدی یا سیدی مجھے بچائیے، میں پانی کے اندر ڈوب رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے جب پیچھے دیکھا مرید پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، ہاتھ تھاما، ساتھ لیا اور پوچھتے ہیں بیٹا کیا ماجرا ہے؟ تو مرید کہتا ہے یا سیدی ماجرا یہی ہے کہ میں آپ کے پیچھے یا جنید کی تسبیح کر رہا تھا، یا جنید جنید کہہ رہا تھا، میں پانی کے اوپر تب تک چل رہا تھا، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مرشد کریم تو یا اللہ کا ورد کرے اور میں یا جنید کی تسبیح کروں۔ میں نے بھی یا اللہ کی تسبیح شروع کی، میں پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہوا۔ حضرت جنید بغدادی ایک جملہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا پہلے جنید تک تو پہنچ پھر اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کا ولی اگر زندہ ہے تو فیض عطا کرتا ہے، اللہ کا ولی اگر عالم برزخ میں ہو تو بھی فیض عطا کرتا ہے، اللہ کا ولی اگر عالم دنیا میں ہو تو بھی فیض عطا کرتا ہے، اللہ کا ولی اگر اس دنیا سے چلا جائے تو بھی فیض عطا کرتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فیض آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ یہی فرمائیں گے کہ مجھے یہ جتنا فیض ملا ہے حضور کی نظر عنایت اور حضور داتا گنج بخش اجمیری کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ داتا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب حضور کا حکم بجا لاتے ہوئے حضور کے دین کی اشاعت کے لیے سفر پر روانہ ہوئے نا، پاک و ہند کے سفر پر جب آپ روانہ ہوئے کئی مزارات پر آپ نے حاضری دی، جن میں سے ایک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی، اور ایسی حاضری دی کہ محرقین نے لکھا، مقررین اور خطباء اپنے رہتی دنیا تک یہ بیانوں کے اندر بیان کرتے رہیں گے، حاضری ہماری طرح نہیں دے، ہمیں ضرورت پڑ جائے، کوئی مشکل آن پیش ہو، ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں، اولیاء کے مزار پر بھی حاضر ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل آئے تو ہمیں بہاؤدین زکریا ملتانی بھی یاد آ جاتے ہیں، شاہ رکن علم بھی یاد آ جاتے ہیں، غزالی زماں بھی یاد آ جاتے ہیں، حافظ جمال اللہ ملتانی بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی مشکل آن پیش آتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ دور سے اسلام اور محفل کو چار چاند لگے وقت بھی ہو رہا ہے، کافی ٹائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ محفل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بلند بارگاہ کے اندر جو دور سے چل
کر آئے، جو یہاں پر جنہوں نے انتظامات کیے، اللہ رب العزت کی بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جنہوں نے حصہ ملایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دسترخوان وسیع فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی امتی میری ذات پر ایک دن کے اندر میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی میرا امتی اگر ایک دن کے اندر میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کتنا سستا سودا ہے ملاقات کا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس جس کے ساتھ مس ہو جائے گا اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، اور انشاءاللہ الکریم حضور کے صدقے سے وہ جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روز اقدس پر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہے، جب کوئی امتی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی ذات پر اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ نام نہیں خالی بتاتا، باولیت مطلب نام والد کا بھی بتاتا ہے۔ فرماتا ہے یا رسول اللہ، زید بن حارث نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ اور آج ہم غور کریں کہ آج کے دن میں ہمارا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے کہ نہیں؟ لمحہ فکری ہے، حقیقت ہے کہ آج ہم نے کتنی مرتبہ درود پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ تو نیت کریں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کریں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایسے گویا سمجھے کہ اس نے کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک دن کے اندر 313 بار کم و بیش درود پاک پڑھا ہے، گویا اس نے کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی گجرے نشاور کی ہے۔ تو نیت کرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ توبہ کی آیت تلاوت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت کے اندر اولیاء اللہ کی شان، صالحین کی شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ کن سے فرما رہے رب؟
اے ایمان والوں سے رب کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. آگے فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں صالحین کی صحبت پاؤں تو وہ اللہ کی بارگاہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں تو اس کو چاہیے پہلے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور جو اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے وہ اللہ سے مل جاتا ہے, اس کو اللہ مل جاتا ہے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اسی کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر تھے, ساتھ ایک مرید ہے. خشکی کا سفر ختم ہوا, آبی سفر شروع ہوا, آگے پانی ہے, کشتی نہیں ہے, اس طرف جانا ہے پانی کے, کوئی سواری کا انتظام بھی نہیں ہے. لیکن اللہ والے تھے نا, ان کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ تعالیٰ سے تھا, ان کا واسطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تھا. انہوں نے اپنے مرید سے یہ نہیں کہا کہ واپس ملو. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بیٹا میں یا اللہ کی تسبیح کروں گا, میں یا اللہ کا ورد کروں گا, تو نے یا جنید کا ورد کرنا ہے, تو نے جنید جنید کہنا ہے. مرید نے کہا لبیک یا سیدی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کر پانی کے اوپر پاؤں رکھا اور چلنا شروع کیا. حضرت جنید بغدادی پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پیچھے مرید کہہ رہے ہیں یا جنید یا جنید. کوئی سفر ہی طے ہوا تھا کہ مرید کے دل میں ایک وسوسہ آیا, یہ خیال آیا کہ مرشد کریم تو یا اللہ کا ورد کر رہے اور میں یا جنید کہوں. جیسے آیا نا تو آواز دی یا مرشدی یا سیدی مجھے بچائیے, میں پانی کے اندر ڈوب رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے جب پیچھے دیکھا مرید پانی کے اندر ڈوب رہا ہے, ہاتھ تھاما, ساتھ لیا اور پوچھتے ہیں بیٹا کیا ماجرا ہے؟ تو مرید کہتا ہے یا سیدی ماجرا یہی ہے کہ میں آپ کے پیچھے یا جنید کی تسبیح کر رہا تھا, یا جنید جنید کہہ رہا تھا, میں پانی کے اوپر تب تک چل رہا تھا, میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مرشد کریم تو یا اللہ کا ورد کرے اور میں یا جنید کی تسبیح کروں. میں نے بھی یا اللہ کی تسبیح شروع کی, میں پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہوا. حضرت جنید بغدادی ایک جملہ کہتے ہیں, آپ نے فرمایا پہلے جنید تک تو پہنچ پھر اللہ تک پہنچ جائے گا. اسی لیے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کا ولی اگر زندہ ہے تو فیض عطا کرتا ہے, اللہ کا ولی اگر عالم برزخ میں ہو تو بھی فیض عطا کرتا ہے, اللہ کا ولی اگر عالم دنیا میں ہو تو بھی فیض عطا کرتا ہے, اللہ کا ولی اگر اس دنیا سے چلا جائے تو بھی فیض عطا کرتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فیض آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ یہی فرمائیں گے کہ مجھے یہ جتنا فیض ملا ہے حضور کی نظر عنایت اور حضور داتا گنج بخش الحجویری کا فیض ہے. سبحان اللہ. کیونکہ داتا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب حضور کا حکم بجا لاتے ہوئے حضور کے دین کی اشاعت کے لیے سفر پر روانہ ہوئے نا, پاک و ہند کے سفر پر جب آپ روانہ ہوئے کئی مزارات پر آپ نے حاضری دی, جن میں سے ایک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی, اور ایسی حاضری دی کہ محرکین نے لکھا, مقررین اور خطباء اپنے رہتی دنیا تک یہ بیانوں کے اندر بیان کرتے رہیں گے, حاضری ہماری طرح نہیں دے. ہمیں ضرورت پڑ جائے, کوئی مشکل آن پیش ہو, ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں, اولیاء کے مزار پر بھی حاضر ہو جاتے ہیں. کوئی مشکل آئے تو ہمیں بہادر زکریا ملتانی بھی یاد آ جاتے ہیں, شاہ رکن علم بھی یاد آ جاتے ہیں, غزالی زماں بھی یاد آ جاتے ہیں, حافظ جمال اللہ ملتانی بھی یاد آ جاتے ہیں. کب آتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی مشکل آن پیش آتی ہے, ورنہ اس کے علاوہ دور سے